اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 20۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، بے شک زمین میں، وَفِي الْأَرْضِ اور زمین میں، آیاتٌ لِلْمُوقِنِينَ یقین لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہاں زمین کی نشانیوں کے حوالے سے توحید پر دلائل دیے گئے ہیں کہ جو یقین کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ پر، انہیں زمین کے اندر بے شمار جو ہے وہ نشانیاں نظر آتی ہیں، جیسے کہ ہواؤں کا چلنا، اور اسی طرح سے پانی کی فراہمی، اور زمین جو ہے اس کا زرخیز اللہ تعالیٰ کا اس کو بنانا، اور قسم قسم کے نباتات کا اگانا، خشکی اور تری کے جانور اور بے شمار ان کی نسلیں، اور اسی طرح سے انواع و اقسام کی خوراک کا پیدا کرنا، اور طرح طرح کی کوئی ان کو ایسی اتنی نشانیاں ہیں کہ ان کو گن نہیں سکتے، کہ اگر ہم ان کو گننا چاہے تو ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، اتنی بے شمار نشانیاں زمین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے وہ تو اندھے ہیں، اور ان پہ آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت 21 میں فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہاری اپنے ہی بھی نفسوں میں نشانیاں ہیں کہ پھر کیا تم نہیں دیکھتے؟ کہ انسان جو ہے اگر ارد گرد نہیں دیکھتا، اندھا بھی ہے، تو اسے اپنے نفس کے اندر بھی بے شمار نشانیاں نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک تنگ اور تاریک گوشے میں اس کی پرورش کی ہے، اور پھر اس کی بہترین ساخت جو ہے وہ بنا دی، اور اس کے بعد جو ہے اس کی تکمیل کرنے کے بعد اسے ایک وسیع و عریض دنیا میں اللہ تعالیٰ لے کر آیا، اور اس کے جو ہے وہ خود کار ایک ایسا نظام بنا دیا جس سے اس کا سارا سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے، اور پیدائش سے جوانی تک اور بڑھاپے تک سانس لینے اور غذا ہضم کرنے اور خون بنانے اور رگ رگ میں اس کو دوڑایا اور فضلات خارج کرنے کا سسٹم بنایا۔ تو اسی طرح سے ہوا اندر آتی ہے اور خارج ہوتی ہے، تو یہ ساری ایک نہیں، اس میں بھی انسان کے جسم کے اندر بھی ان گنت جو ہیں وہ نشانیاں ہیں، اگر کوئی غور کرنے والا ہو تو اس کو وہ نظر آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ زمین و آسمان کے اندر نشانیاں ہیں، بلکہ فی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو آسمان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں انسان کی روزی رکھی ہے، بادل برستے ہیں، اور وہ بارش مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اور پھر زمین میں اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا سامان جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور رزق کی تقسیم جو ہے وہ آسمانوں میں ہوتی ہے، اور انسان تک وہ رزق جو ہے اس کے حصے کا جو لکھا ہوتا ہے اس تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس کے بعد بتایا کہ وما توعدون، اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ قیامت بھی ہے، کہ یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی لانا ہے جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 23 فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، اور قسم ہے آسمان، والارض، اور زمین کہ قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، کہ بے شک یہ حق ہے جیسا کہ تمہارا آپس میں باتیں کرنا ہے۔ تو یہاں جو ہے قسم کھا کے آسمانوں کی اور زمین کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ حق ہے، اس طرح سے حق ہے جیسے کہ تم آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو، اس طرح سے قرآن جو ہے وہ حق اور سچ ہے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، حل اتاک، کیا تیرے پاس پہنچی ہے، حدیث بات، ضیف ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی،
مکرمین جو کہ عزت والے تھے۔ کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اس داخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے اور انہوں نے کہا سلام ہو آپ پر، قال سلام، کہا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہ سلام ہو آپ پر، قوم منکرون کہ وہ اجنبی معلوم، قوم منکرون کہ وہ اجنبی قوم جو ہیں معلوم ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی یہاں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بھی سلام کیا، اور وہ انہیں اجنبی معلوم ہو رہے تھے، تو وہ دراصل جو تھے وہ فرشتے تھے۔ تو آگے بتایا گیا ہے کہ فراغ الی اہلہ، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوئے، فجاء اور لائے، بعجل سمین ایک تلا ہوا بچڑا، موٹا تازہ تلا ہوا بچڑا لے کر آئے، فقربہ علیہم تو پاس کیا ان کے، قالا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، الا تاکلون کہ تم کیوں نہیں کھاتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان آئے تھے تو انہوں نے ان کو سلام کیا، اور انہوں نے بھی آگے سے سلام کیا، لیکن انہیں وہ اجنبی محسوس ہو رہے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو بھی مہمان آتا ان کی بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے مہمانوں کو دیکھا تو اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی گھر گئے تو ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا جو ہے وہ لے کر آئے اور ان کے سامنے رکھا، اور انہیں پوچھا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے آگے ہاتھ نہیں بڑھائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر گئے کہ یہ آگے ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے، پھر یا تو کوئی دشمن ہوتا ہے جو اس گھر سے کھانا پسند نہیں کرتا، تو یا فرشتے جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے۔ تو اس پر وہ دل ہی دل میں ڈر گئے کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، تو انہیں خوف محسوس ہوا، فاوجسا تو جب نہ کھایا، منہم اس سے خیفتا تو اسے خوف معلوم ہوا، ان سے خوف معلوم ہوا، قالوا لا تخف تو انہوں نے کہا کہ تم نہ ڈرو، فبشروہ بغلام علیم پس ان کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری بھی دی۔ تو انہیں جب خوف محسوس ہوا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف محسوس نہ کریں کہ تمہیں جو ہے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری جو ہے وہ دی جاتی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ پس سامنے آئی ان کی بیوی، فی سرۃ حیرت میں، فسکت اور انہوں نے ہاتھ مارا، وجہا ہوا اپنے چہرے پر، وقالت اور اس نے کہا، عجوزن عقیمن بھانس بوڑھی۔ پھر اس کی بیوی شور مچاتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنا ماتھا پیٹ کر کہنے لگی، کیا بڑھیا بھانس جنے گی؟ کہ یہ بڑھیا جو ہے وہ بہت بھانس بھی ہے اور یہ ہے کہ بوڑھی بھی ہے، تو یہ بچہ پیدا کرے گی۔ تو اس کے بعد فرشتوں نے کہا، قالوا کذالک اسی طرح سے ہے، قال ربک تیرے رب نے کہا، انہ هو الحکیم العلیم بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ تو وہ بولے کہ تیرے رب نے تو ایسا ہی فرمایا ہے، وہ جو ہے وہ تو حکمت والا اور دانا ہے، کہ یعنی یہ تیرے رب کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے فرمایا ہے اور بشارت دی ہے آپ کو بیٹے کی، اور وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، فما خطبکم تو کیا مقصد ہے تمہارا، ایھا المرسلون اے بھیجے ہوئو۔ ابراہیم نے کہا، اے رسولو تمہارا کیا مطلب ہے، یعنی کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو قالوا انہوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، لنرسل تاکہ ہم برسائیں، علیہم حجارۃ ان کے اوپر پتھر، من طین مٹی کے، کہ ہم ان پر مٹی کے پتھر جو ہیں وہ برسائیں، مسومات جو کہ نشان زدہ ہیں، عند ربک تیرے رب کی طرف سے، للمسرفین
اسراف کرنے والی قوم کے لیے۔ تو پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہمارا مقصد آنے کا یہ ہے کہ ہم ایسی نافرمان قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان زدہ پتھر لے کر آئے ہیں تاکہ ان پر برسائیں، جو کہ مجرم قوم ہے۔ اور وہ قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ بہت بڑا گناہ میں مبتلا تھے کہ وہ ایسا گناہ کرتے تھے جو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ عذاب کو نازل کر دیا اور نشان زدہ پتھر جو ہیں ان پر برسائے، اور کئی طرح کا عذاب ان پر بیک وقت نازل ہوا، اور زمین جو ہے وہ بھی ہلا دی گئی، اوپر سے نیچے کر دی گئی، اور ساتھ آسمان سے پتھروں کی بارش ان کے اوپر کر دی گئی اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔